آپ اگست کے آخر میں ملے تو اگلی ملاقات کیوں اچانک طے ہوئی 7-8 دن کے اندر اندر، جس میں ڈی جی ایس آئی کو بھی بیٹھے، کیوں طے ہوئی 7-8 دن کے اندر اندر؟ یا تو اب اتنا لمبے عرصے سے نہیں مل رہے تھے، دوسری ملاقات کیوں طے ہوئی؟ ایک تو یہ اس میں کوئی یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے کہ دو ملاقاتیں کیوں ہوئی؟ ایک ہوتی تو ایک سو آئی اینڈ یو آر آن ایگریمنٹ کہ ایک ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری کا زیادہ ایشو ہے. نہیں، دونوں کا سوال ہے، ٹائم لائن کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں اہم ہیں کہ آپ پہلے ملے ہیں، پھر آپ دوبارہ گئے ہیں، پھر نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی ہے جو بڑی اگریسو ہے. اور کیا آپ پہلے لاہور گئے ہیں اور پھر اسلام آباد گئے؟ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے آپ لاہور گئے، مریم نواز سے ملے، پھر آپ اسلام آباد گئے، آرمی چیف سے ملے، پھر ایک ہفتے بعد آپ دوبارہ ملے. ایک تو دیکھیں، مریم نواز کے ساتھ میری ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں. شی از فرنٹ لائن لیڈر آف دا پارٹی. اینڈ آج بھی صبح کو جب مریم نواز وہاں کورٹ میں آئی تھیں، میں وہاں موجود تھا. مریم نواز کے جتنے کورٹ اپیرنسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 99% پچھلے 2 سال میں نے اٹینڈ کیے ہیں. میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہوں، میٹنگز بھی کرتا ہوں. اور اس کو جوڑنا تو میرا خیال ہے بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ جی کبھی نہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس سے بات ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی. مریم نواز ڈڈ ناٹ ریکویسٹ می ٹو میٹ دا آرمی چیف. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ڈڈ ناٹ ریکویسٹ می ٹو میٹ آرمی چیف. دیٹ از آن ریکارڈ. مگر کیا ان دو ملاقاتوں سے پہلے آپ لاہور گئے؟ ان دونوں میں سے کہا کہ کورونا آ گیا. مگر کیا ان دونوں میں سے کسی ایک ملاقات سے پہلے آپ لاہور گئے پھر اسلام آباد گئے، مریم نواز سے ملے تھے؟ اچھا، ایک تو یہ بھی کوئنسیڈنس ہے، 90% آف دا ٹائم میں جب لاہور جاتا ہوں یا اسلام آباد جاتا ہوں تو میں اگر اسلام آباد جاتا ہوں تو پھر لاہور جاتا ہوں، یا لاہور جاتا ہوں پھر اسلام آباد جاتا ہوں. تو میرا نہیں خیال ہے اس کا کوئی کنیکشن ہے. مطلب یہ تو کنیکشن اس لیے ہے کہ کیا پھر آپ نے ملاقات میں جا کے یہ کہا کہ مریم نواز نے یہ پیغام دیا ہے کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں اپنے والد کا دفاع کر رہی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے. میں نے یہ صرف کہا تھا کہ مریم نواز جو ہے، کوئی بھی بیٹی ہوگی وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ مریم نواز نے آپ کے لیے کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی فوج کے ساتھ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے شاہ زیب، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیف مانگنے جاتے ہیں. آئی ایم اے فرم بلیور. اور میرا خیال ہے شاہ زیب، اگر آپ نے میرا پولیٹیکل کیریئر فالو کیا ہو، یا میں جتنے بھی پچھلے اتنے عرصے سے بات کرتا ہوں، I still believe، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، I believe in civilian supremacy. I don't believe کہ فوج کو انوالو کرنا چاہیے یا فوج کو انوالو ہونا چاہیے. میں بلکہ آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہے کہ مجھے ان ہاکس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جی میں سویلین سپریمیسی کا بہت نعرہ لگاتا ہوں. میں تو صرف آئین کی بات کرتا ہوں کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے یا جو فادر آف دا نیشن کی جو تھنکنگ تھی اس کے حساب سے there is nothing wrong, there is no conflict in this. مگر زبیر صاحب، آپ نے دیکھیں، اب آپ اس بات کو تو نہیں ڈینائی کر رہے. آپ نے کہا 90% آف دا ٹائم جو اسلام آباد جاتے ہیں تو لاہور سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. آپ آلموسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ مریم نواز سے ملے اس ملاقات سے پہلے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کہنے پہ نہیں ملے. تو مگر آپ ان کو بتا کے تو ملے ہوں گے نا، مریم نواز کو پتا ہوگا آپ آرمی چیف سے ملے جا رہے ہیں. بائی دا وے، مجھے بالکل یہ یاد بھی نہیں ہے کہ اس ملاقات میں جو آرمی چیف کے ساتھ تھی اس سے پہلے میں مریم نواز سے ملا تھا ان چند دنوں پہلے. دونوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ملے؟ ایک تو بالکل آئی ڈونٹ تھنک. 2 ملاقاتیں ہیں دونوں سے، 2 ملاقاتیں ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا تو یاد ہوگا کہ نہیں. تو ایک بڑا سمپل ہے نا شاہ زیب، کہ اگر سپوز کریں میں مریم سے ملتا، سپوز کریں، تو میں کوئی میسیج دیتا نا. میں نے تو وہاں جا کے میری اوپننگ سٹیٹمنٹ اور اینڈ کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی کہ جی نہ میں ریلیف لینے آیا ہوں، نہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں ایک جرنل اسیسمنٹ ہے میرا ایز اے فرینڈ ٹو فرینڈ، وہ میں کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرز، اگر 4 ایئرز اگر آپ فرینڈ ٹو فرینڈ اگر آپ ملیں گے، کبھی تو آپ کی ملاقات ہوئے گی. ہم کھانے کھاتے رہے ہیں ساتھ. تو ڈی جی ایس آئی نے کس پوائنٹ پہ یہ کہا آپ سے، جس کا میں اردو میں ترجمہ کر کے بتا دوں عوام کو کہ آپ چاہتے کیا ہیں، یہ آلموسٹ انہوں نے کہا، تو وہ کس پوائنٹ پہ کہا انہوں نے؟ ایگزیکٹلی اسی کنفیوژن کی وجہ سے کہا کہ ہی تھاٹ
اور بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا آپ کوئی ریلیف مانگنے کے لیے آئے. میں نے کہا میں کوئی ریلیف نہیں مانگنے آئے. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا, میں تو ایک جنرل اسیسمنٹ فرینڈ ٹو فرینڈ ملاقات کر رہا ہوں. اب یہ تو یہاں بڑا مشکل ہے نا. اور آرمی چیف نے کس پوائنٹ پہ کہا کہ لیگل معاملات عدالت میں حل ہوں گے؟ ایسا کیا پوائنٹ آیا جب انہوں نے کہا اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی اس ڈیمانڈ کے بعد کہا. انہوں نے جنرلی کہا کہ کہا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے, اور ضرور کہا ہوگا کہ جی لیگل معاملات آپ بیٹل کریں, کیونکہ یہ ضرور پتا تھا سب کو کہ فرسٹ کو, اور جب وہ بات ہوئی کہ فرسٹ کو یہ کیس لگا ہوا ہے تو میں نے بالکل کلیئر کیا کہ I am not asking for anything. اب اس سے دیکھیں نا, نہ ہی آئی ایس پی آر چیف نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے گیا اور میں نے انہوں نے صرف یہ کہا کہ میری ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی تھی. اب میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ تو دیٹ واز ان آنسر ٹو دی اوریجنل ریکویسٹ, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں اور ملاقات کریں. اور دوسری بات ہے, میری ان کے ساتھ کوئی پرسنل لڑائی تو نہیں ہوئی بھی نا, مطلب, اور جو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا اپنی نیوٹرلٹی over a period of time as a representative of the party, کہ without the آشیرواد of the party میں نہیں جا کے ملاقات کروں گا. اور by the way مجھے بہت سی دفعہ دعوت نامے بھی آئے ہیں, میں نے اس لیے ڈینائی کیا کہ وہ سوشل, مگر زبیر صاحب ان کے بیٹے کی شادی تھی, میں اس لیے نہیں گیا. آپ نہیں گئے بیٹے کی شادی میں؟ نہیں, میں نہیں کیا تھا. آپ ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں جاتے, پھر اگست کے آخر میں ملتے ہیں, پھر ستمبر کے شروع میں ملتے ہیں, ایک ہفتے کے اندر. پہلی ملاقات میں کیا انفنشڈ ایجنڈا تھا کہ آپ کو دوسری دفعہ ملنا پڑا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کس نوٹ پہ ختم ہوئی تھی, یا اسی میں طے ہو گیا تھا پہلی ملاقات میں کہ ایک ہفتے بعد دوبارہ ملتے ہیں, میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلا لیتا ہوں؟ یہ پہلی ملاقات میں ہی ہوا؟ شاہ زیب, میرا خیال ہے آپ بالکل اننیسری ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں طے ہو گیا تھا. نہیں, بالکل کلیئرلی میں بتا دوں, فرسٹ ملاقات میں یہ بالکل طے نہیں ہوا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. یہ طے ہوا تھا کہ دوسری ملاقات ہوگی. اٹ واز اے کنٹینیوشن نا. کس چیز کی کنٹینیوشن تھی؟ مطلب آپ ملے تو کیا آپ کوئی پیغام لے کے گئے, پھر ایک اور پیغام لے کے آئے, اس لیے ایک ہفتے بعد ملاقات ہوئی, جس میں کس چیز کی کنٹینیوشن تھی؟ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے نا پھر کہ جی وہ پیغام لے کے آئے تھے, انہوں نے تو نہیں یہ کہا. انہوں نے کہا مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. I don't deny that. میرا خیال ہے اگر کوئی ڈینائی کرے گا تو وہ کہے گا یار آپ اتنے گھنٹے بیٹھے تھے, آپ نواز شریف کی بات نہیں کر رہے تھے. نواز شریف کی لیو کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, نواز شریف کی یہ. آپ نے پہلی ملاقات کے بعد مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو بتایا کہ آپ مل کر آئیں؟ نہیں, میں نے نہیں بتایا تھا. اور دوسری ملاقات پہلی ملاقات میں طے نہیں ہوئی تھی, مگر آپ نے پہلی ملاقات کے بعد نواز شریف کو نہیں بتایا تھا, اور دوسری ملاقات پھر آپ کرنے گئے, اس میں ڈی جی آئی ایس آئے تھے, اور پھر وہ ملاقات ہو گئی, اس کے بعد بھی نہیں بتایا دونوں کو؟ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن, پولیٹیکل کوئی ایسپیکٹ تھا ہی نہیں کہ میں کہتا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے یہ کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میری میاں نواز شریف سے سال سے زیادہ ہو گیا, میری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے. تو یعنی کہ آج مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیپر سے پتا چلا ہے کہ آپ 2 دفعہ آرمی چیف سے مل چکے ہیں؟ شاید بیکاز پرسنل ملاقات تھی میری, بالکل سوشل ملاقات تھی, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, نہ پولیٹکس سے کوئی تعلق ہے. اگر if he happens to be the آرمی چیف, اور میں نے 4 سال ویٹ کیا, 3.5 سال ویٹ کیا, جب زیادہ ریلیونٹ مومنٹس تھے میں نے اس وقت ملاقات نہیں کی. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ, جی ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود تھے. محمد زبیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. اس ملاقات کے حوالے سے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, وہ ایک اور ملاقات کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں گے اور کتنی ملاقاتیں ہیں جو انہوں نے بتانی. ایک بریک کے بعد.